بسم اللہ الرحمن الرحیم باب هل يسافر بالجاریة قبل ان يستبرئها۔ یہ باب اس بیان میں کہ کیا باندی کو استبراء سے پہلے ساتھ میں لے کر سفر کر سکتا ہے، یعنی جس انسان نے باندی خریدی تو اس باندی کے استبراء سے پہلے باندی کے ساتھ کیا سفر کرنا اسے جائز ہے؟ سفر کی قید اس لیے ہے اگرچہ حضر میں بھی استبراء واجب ہے، مگر چونکہ سفر میں مخالطت ملامست کا غالب ظن ہوتا ہے اور جماع میں واقع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے سفر سے ممانعت ہوگی۔ اگرچہ حضر ہو، مقیم ہو انسان، تب بھی استبراء ضروری ہے۔ استبراء جاریہ کا معنی باندی کے رحم کا حمل سے خالی ہونے کی طلب و براءت رحمہ من الحمل۔ ولم يرى الحسن باسا ان يقبلها او يباشرها۔ تعلیق کی تشریح سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ باندی کو ایک حیض آ جانا استبراء رحم کے لیے کافی ہے۔ استبراء رحم سے پہلے مجامعت جائز نہیں ہے، اور مجامعت کے علاوہ بوس و کنار، اس سے مباشرت، تو اس تعلق سے امام حسن بصری، اکرمہ، ابو ثور، اوزاعی، احمد، اسحاق، سفیان ثوری، ان سب کا قول یہ ہے کہ بوس و کنار جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا تؤتى حامل حتى تضع ولا حائض حتى تطهر، کہ حاملہ باندی سے وطی نہیں کی جائے گی جب تک کہ بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، اور حائضہ عورت سے وطی نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ اور اگر سے پہلے اگر مباشرت جائز نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفیہ کے ساتھ سفر نہ فرماتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ لا یمس بیدہ امرأة لا تحل، کہ آپ کسی ایسی عورت کو ہاتھ نہ لگاتے جو آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ اسی لیے اور امام زوری، امام نخعی، محمد ابن سیرین، امام مالک، لیث، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مباشرت وغیرہ کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَى الْحَسَنَ بَأْسًا أَن يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرُهَا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی باندی کا بوسہ لے یا اسے اپنے جسم سے لگائے۔ وقال ابن عمر
اذا غیبت الولیدۃ التی تؤتأ او بیعت او عتقت فلیستبرأ رحمها بحیضۃ ولا تستبرأ العذراء۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جب ایسی باندی التی تؤتأ جس سے وطیع کی جا چکی ہے، اگر ایسی باندی کو ہبہ کیا جائے، او بیعت یا بیچی جائے یا آزاد کی جائے، فلیستبرأ رحمها تو اس کا استبراء رحم کیا جائے گا۔ ولا تستبرأ العذراء، ہاں اگر کنواری ہے تو کنواری کے استبراء رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ وقال عطا، اب یہ جو فرمایا کہ اگر باندی کنواری ہے تو اس سے استبراء نہیں کیا جائے گا، ابن تین نے یہ کہا کہ یہ امام مالک کے قول کے برخلاف ہے، اور امام شافعی نے بھی یہی فرمایا کہ تب بھی استبراء مستحب ہے۔ اور محمد ابن سیرین نے کہا اس انسان کے بارے میں جو کہ کنواری باندی خرید ہے کہ اس کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ استبراء کرے۔ امام حسن بصری نے فرمایا یستبرئها وإن كانت بکرا، استبراء کرے گا اگرچہ وہ باکرہ ہو، یہ قول اکرمہ کا ہے۔ اور حضرت قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ کنواری سے استبراء کی حاجت نہیں ہے اگرچہ بالغہ ہو۔ وقال عطاء لا باس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح نے فرمایا کہ اپنی حاملہ باندی سے شرمگاہ کے علاوہ استمتاع کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ حاملہ باندی کو خریدا ہو، اور اگر باندی ہے اور اسی کی وطیع سے حاملہ ہوئی ہے تب تو استمتاع کی حلت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ فرماتی ہے وقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ مقام مدح میں ارشاد فرمایا کہ مؤمنین قابل مدح وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سب سے، الا علی ازواجہم، ہاں مگر اپنی بیویوں کے قریب جاتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے قریب جاتے ہیں کہ جن کے یہ مالک ہیں، یعنی اپنی باندیوں کے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ باندیوں سے استمتاع جائز ہے، لیکن اگر حاملہ ہے تو اس سے وطیع نہیں کر سکتا، اس کی حرمت پر دلیل الگ سے ہے۔ حدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابی عمرو عن انس بن مالک قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحة حلت فبنى بها ثم صنع حيثا في نطع صغير
ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذن من حولک فکانت تلک ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیہ ثم خرجنا الى المدینہ قال فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الغفار ابن داود نے. ان کا انتقال 224 ہجری میں ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد ابن عبداللہ بن عبد القاری نے. انہوں نے روایت کیا عمر ابن ابی عمر سے، اور انہوں نے روایت کیا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خیبر تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حویی ابن اخطب کے حسن و جمال کی تعریف کی گئی. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ خود ابھی دلہن تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا. پھر جب روانگی ہوئی، جب سد الروحہ پہنچے تو پڑاؤ ہوا اور آپ نے وہیں ان کے ساتھ خلوت کی، اور پھر ایک چھوٹے دسترخوان پر خیس تیار کر کے رکھوایا گیا اور حضرت انس ابن مالک سے کہا جاؤ اپنے قریب کے لوگوں کو خبر کر دو. فرماتی ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکانت تلک ولیمۃ رسول اللہ، یہی نبی کریم علیہ السلام کا صفیہ کے ساتھ نکاح کا یہی ولیمہ کیا تھا. پھر ہم جب مدینے کی طرف چلے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابا سے صفیہ کے لیے پردہ کرایا اور اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا ٹخنا گھٹنا بچھا دیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر آپ کے ٹخنے پر رکھ کر سوار ہو گئی. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے صفیہ کو منتخب کیا تو آپ نے استبرا فرمایا، ایک حیض کا انتظار کیا، اس کے بعد زفاف فرمایا، اور یہ استبرا مفہوم ہوتا ہے حتی اذا بلغنا صد الروحہ حلت سے، کہ جب ہم صد روحہ پہنچے تو وہ اپنی حیض سے پاک ہو گئیں. فبنا بیا، تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے دخول فرمایا. حلت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے استبرا فرمایا. اور بیہقی شریف میں تو روایت ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم استبرا صفیہ بحیضہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے صفیہ سے ایک حیض سے اب اس حدیث سے متعلق چند باتیں ذہن نشین رکھیں. غزوہ خیبر 6 یا 7 ہجری میں ہوا، اور جس قلعے کی فتح کی بات کہی گئی ہے اس کا نام قموس تھا. دوسرا یہ کہ صفیہ کا نام پہلے زینب تھا. ایک قول یہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے جب منتخب کیا تو ان کا نام صفیہ رکھا. اور ان کے شوہر کے قتل کی جو بات کی گئی ہے
ان کے شوہر کا نام کنانہ ابن ابی الحقیق ہے، اور ان کے پہلے والے شوہر سلام ابن مشکم تھے، اور اس کے بعد کنانہ ابن ابی حقیق نے کے نکاح میں آئیں۔ صفیہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند آیا اور آپ کی گودی میں آ گیا، تو آپ نے اپنے شوہر سے یہ واقعہ بیان کیا، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا انت تزعمین ان ملک یثرب یتزوجک، کیا یہ سمجھتی ہو کہ یثرب کا بادشاہ تم سے شادی کرے گا؟ اور ایک روایت میں یہ تحبین ان یکون ھذا الملک الذی یاتی من المدینہ زوجک، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ وہ بادشاہ جو مدینے سے آئے وہ تمہارا شوہر ہو؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا کہ وہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا، وہ ہم کو اپنے دونوں بازوؤں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور نبی کریم تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے چہرے پر ایک نشان دیکھا جو آپ کی آنکھ کے قریب تھا، تو پوچھا یہ نشان کیسا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا اور میرے شوہر نے میرے تھپڑ مارا تھا اور یہ نشان اسی کے تھپڑ کا ہے۔ اور جبیریہ نے بھی خواب دیکھا تھا جیسے کہ صفیہ نے دیکھا تھا نبی کریم علیہ السلام کے سے نکاح کرنے سے پہلے۔ اور ابن سعد نے ذکر کیا کہ ام حبیبہ نے بھی کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک آنے والے نے آ کر مجھ سے کہا یا ام المؤمنین، تو میں گھبرا گئی اور میں نے یہ تعویل کی کہ نبی کریم علیہ السلام مجھ سے نکاح کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سودا نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنا قدم سودا کی گردن پر رکھ دیا، تو ان کے شوہر نے کہا تھا اگر یہ تمہارا خواب سچا ہے تو تم ان سے نکاح کرو گی۔ پھر دوسری رات میں خواب دیکھا کہ ایک روشن چاند ان کے اوپر ٹوٹ پڑا آسمان پر اور وہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اپنے شوہر کو خبر دی تو اس نے کہا ان صدقت رؤیا کا لم البس الا یسیرا حتی یموتا وتتزوجیہ من بعدی، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور تم میرے بعد ان سے نکاح کرو گی۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ وکانت عروسہ، حضرت صفیہ دلہن تھی۔ عروس کا اس میں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہے، رجل عروس و امرأۃ عروس دونوں کہا جاتا ہے۔ اور دلہا عروس کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے جب ایک دوسرے سے قریب ہے۔ فاصطفیٰ، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو منتخب کر لیا ہے نا۔ اور صفیہ کا نام بھی اسی لیے صفیہ رکھا کہ چونکہ خیبر کے غنیمت میں مال غنیمت سے آپ کا انتخاب نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہوا تھا۔ سد روحہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ کے قریب، اور روحہ مدینہ منورہ سے 40 میل کے فاصلے پر ہے، اور مسلم شریف میں یہ کہ 36 میل کے فاصلے پر ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ اور سد روحہ کی جگہ پر بعض روایتوں میں صحبہ ہے، اور صیبہ خیبر کے قریب ایک جگہ ہے۔ حلت کا معنی اپنے حیض سے پاک ہو گئی۔ بنا بہا کا سمرا دخل بہا، آپ نے صفیہ کے ساتھ دخول فرمایا۔ اصل میں
بنا کا معنی دخول بالزوجہ، اصل یہ کہ مرد جب بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے کا ارادہ کرتا، نکاح کرنے کا ارادہ کرتا، بنا علیہ قبہ، تو اس کے لیے قبہ بناتا تاکہ اس کے ساتھ اس قبے میں داخل ہو، تو بنا الرجل علی اہلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کنایا ہے مجامعت سے۔ حیض کھجور، پنیر اور گھی کے ذریعے ایک مالیدہ بنایا جاتا ہے، اسی کو بولتے ہیں حیض۔ اور نطع، نون کے کسرے توئے کے فتح کے ساتھ دسترخوان ہے نا، چمڑے کا دسترخوان، وہ چمڑا جس کو، وہ کھال جس کو دباغت دی گئی ہو، اس کا دسترخوان نطع کہلاتا ہے۔ آذن من حولک، اپنے قریب والوں کو بتا دو، ہے نا، اعلان کر دو۔ اور یہ خطاب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہی ولیمہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا۔ ولیمہ وہ کھانا جو کہ دخول کے بعد تیار کیا جاتا ہے مہمانوں کے لیے۔ حوی یحوی، یحوی اور کا معنی آتا ہے کہ اونٹ کے کوہان کے اوپر چادر کا گول گھیرا بنانا۔ قبا ایک پردے کی قسم ہے۔ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، سرکار نے اپنا گھٹنہ مبارک جھکا دیا تھا تاکہ اس پر پیر رکھ کر حضرت صفیہ اونٹ پر بآسانی سوار ہو جائیں۔ واقدی نے کہا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پیر آپ کے گھٹنے پر رکھنا بہت عظیم سمجھا، تو آپ نے اپنا پیر آپ کے گھٹنے پر نہیں رکھا، بلکہ اپنا گھٹنا آپ کے گھٹنے پر رکھا۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اونٹ پر سوار کیا اور پردہ لگا دیا، تو لوگوں نے جانا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، اور اس سے پہلے نہیں فیصلہ کر پا رہی تھے صحابہ کرام کہ حضور نے نکاح کیا یا ام ولد بنایا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ استبرا واجب ہے، تب جب تک حیض نہ آ جائے تب تک مجامعت کرنا جائز نہیں ہے اگر حاملہ نہ ہو، اور اگر حاملہ نہ ہو تو اگر حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے پانی سے غیر کی کھیتی کو سیراب کرے۔ فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک حیض استبراء میں کافی ہے۔ ہاں، اب رہا باندی کو بوسہ وغیرہ دینا، تو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ مکروہ ہے امام اعظم، امام شافعی اور امام مالک، امام لیث کے نزدیک، اور ابن محمد ابن سیرین کے نزدیک۔ امام مالک نے فرمایا کہ اس کو نہ بوسہ دینا، اس سے لذت حاصل کرے۔ باب بیع المیتۃ والاسنام، یہ باب اس بارے میں کہ مردار کی بیع حرام ہے اور بتوں کی بیع حرام ہے۔ اسنام صنم کی جمع ہے۔ وثن تو وہ ہے کہ صنم کی جمع اسنام، صنم وہ ہوتا ہے جس کے لیے جسم اور صورت ہو، اور اگر جسم یا صورت نہ ہو تو وہ وثن ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بعض نے دونوں کا اطلاق دونوں معنی پر کیا ہے۔ میتہ مردار جو کہ خود مرے بلا زکوٰۃ شرعیہ کے، بلا ذبح شرعی کے، مردار کے حرام ہونے پر ساری امت کا اجماع ہے۔
اس سے دو مردے مستثنا ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبد اللہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح وهو بمکہ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتہ والخنزیر والاسنام فقیل یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتہ فإنها يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا۔ فرماتے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے روایت کی یزید ابن ابی حبیب سے، انہوں نے روایت کی عطاء ابن ابی رباح سے، انہوں نے روایت کی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو فتح مکہ کے موقع پر یہ کہتے ہوئے سنا جبکہ نبی کریم علیہ السلام مکہ میں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب اور مردار اور خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام فرما دیا ہے۔ اب آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتہ، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے؟ ہم اسے کشتیوں پر ملتے ہیں اور کھالوں پر اس سے تیل لگاتے ہیں، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسِ اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مردار کی چربی بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت یہود کو نیست و نابود فرما دے کہ اللہ نے جب ان پر چربی حرام کی تو ان لوگوں نے پگھلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ سوال کا مقصد یہ تھا کہ مردار کی چربی کی اجازت اور استعمال ممنوع ہو جانے کی صورت میں کچھ کام رک جائیں گے، لہذا اس کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مردار کی چربی بہرحال حرام ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، اے لوگو جو بھی اللہ اس کا رسول حرام فرمائے لہذا اس میں کسی بھی طریقے سے اس کے قریب مت جاؤ۔ مردار کی چربی مطلقاً حرام ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمِنَ الْبَقَرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، یہود پر مردار کی چربی یا گائے کی چربی حرام کی گئی، تو انہوں نے اس کے جواز کا یہ حیلہ تلاش کر لیا کہ چربی کو پگھلا کر بیچتے اور اس کی قیمت کھاتے اور کہتے ہم نے شحم کو استعمال نہیں کیا بلکہ چربی پگھلا کر فروخت کی تو اس کی قیمت کھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو اللہ اس کے رسول حرام فرما دے اسے ناجائز حیلے بانوں سے جائز قرار دینا غضب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شراب، خنزیر اور خنزیر کے تمام اجزاء، ہڈی، بال، کھر، ناخن، بال، چربی، گوشت سب نجس العین ہے، اس کی خرید و فروخت حرام ہے اور یہ چیزیں دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح مردار اور اس کی چربی بھی نجس العین ہے، اس کی خرید و فروخت بھی ممنوع ہے۔ البتہ مردار کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے، تو دباغت کے بعد مردار کی کھال خریدنا بیچنا جائز ہے۔ اور مردار کے بال، اون، پٹھا، ہڈی، پر، چونچ، کھر، ناخون جن میں زندگی نہیں ہوتی ان کی بھی بے جائز ہے۔
اور ان سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال بھی جائز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کنگھی ہاتھی کے دانت کی تھی۔ ایسے ہی مردار کی چربی جلانے یا مشینوں میں استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ ایسے ہی مردار کے گوشت سے بھی، اسی طرح انسان کی لاش اور اس کے اجزاء، بال وغیرہ سے بھی استمتاع، نفع اٹھانا اور اس کو بیچنا حرام ہے۔ لاش چاہے مسلم کو یا کافر کی۔ نوفل بن عبداللہ ابن مغیرہ مخزومی غزوہ خندق میں مارا گیا تو مشرکین نے اس کی لاش 10,000 درہم میں خریدنی چاہی۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا لا حاجت لنا بجسدہ ولا بثمنہ، ہمیں اس کی لاش اور اس کی قیمت کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ نوفل کی لاش بلا قیمت مشرکوں کو دے دی گئی تھی۔ قال ابو عاصم حدثنا عبد الحمید قال حدثنا یزید قال كتب الی عطا قال سمعت جابرا رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عاصم ضحاک ابن مخلد شیبانی ہے، امام بخاری کے شیوخ سے ہے۔ عبد الحمید ابن جعفر ابن عبداللہ ابن ابی الحکم، ان کا انتقال 153 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا، اور ان کے والد جعفر اور ان کے دادا ابو الحکم رافع ہیں۔ اور فرماتے ہیں امام بخاری کہ ابو عاصم جو امام بخاری کے شیخ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الحمید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یزید نے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس عطا ابن ابی رباح نے لکھا کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اس میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے تھا ان عطا ابن ابی رباح ان جابر، تو اس میں جابر نے حضرت عطا ابن ابی رباح نے جابر سے سنا کہ نہیں سنا، اس میں صراحت نہیں تھی۔ یہاں پر یہ سمیت جابر، یہاں پر صراحت موجود ہے کہ عطا ابن ابی رباح نے جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ تو سماع کی تصریح کے لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تعلیق ذکر کی ہے۔ باب ثمن الکلبی، یہ باب ہے کتے کی ثمن کے حکم کے بیان میں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی بکر ابن عبد الرحمن عن ابی مسعود الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلبی ومہر البغی وحلوان الکاہن۔ فرماتے ہیں امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی مالک نے، انہوں نے روایت کیا ابن شہاب سے، انہوں نے روایت کیا ابو بکر بن عبد الرحمن سے، انہوں نے روایت کیا ابو مسعود انصاری سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا۔ اس حدیث کی تخریج امام ترمذی نے بھی کی ہے۔ یہ حدیث، اس سے 3 احکام مستفاد ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کتے کی ثمن سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اس حدیث سے ایک جماعت نے یہ دلیل پیش کی کہ کتے کی بے مطلقاً جائز نہیں ہے، چاہے کتا سدایا ہوا ہو یا سدایا ہوا نہ ہو۔ ایسے ہی کتے کا پالنا جائز نہیں، چاہے
کتے کی بے جائز نہیں، چاہے کتے کا پالنا جائز ہو یا نہ ہو۔ اور یہی قول امام حسن بصری، محمد ابن سیرین، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، حماد ابن ابی سلیمان، ربیعہ، امام اوزاعی، امام شافعی، احمد، اسحاق، ابو ثور، ابو ابن منذر وغیرہ کا ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کتا بیچنا جائز نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ جس کتے کے پالنے کی اجازت ہے اس کی بے صحیح ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کتے کی بے جائز ہے، اور کتے کی سمن بیچے گا تو اس کی جو سمن ہوگی اس سمن کا کھانا جائز ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر کتا پاگل ہو تو پاگل کتے کی بے جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ کتا کہ جس سے انتفاع جائز ہے اس کا بیچنا جائز، اور اس کا خریدنا جائز، اور اس کی ثمن مباح ہے۔ یہی قول عطا ابن ابی رباح، ابراہیم نخعی، امام اعظم ابو یوسف، امام محمد ابی کنانہ سحنون جو مالکیہ سے ہیں، ان سب کا مذہب یہی ہے۔ مگر پاگل کتے کی بے جائز نہیں ہے، اور نہ اس کی ثمن مباح ہے۔ اور خنزیر کے علاوہ جتنے درندے ہیں نوکیلے دانت والے، جیسے چیتا، شیر، بھیڑیا، بلی، ان سب کی بے ہمارے نزدیک جائز ہے، چاہے سدائے ہوئے ہوں یا غیر سدائے ہوئے ہوں۔ اور کتے کی بے بھی مطلقاً جائز ہے، چاہے سدایا ہوا ہو یا سدایا ہوا نہ ہو۔ ہاں، پاگل کتے کی بے جائز نہیں ہے۔ اور جو یہ حدیث کریمہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کتے کی سمن کھانے سے، تو جواب علامہ امام طحاوی نے یہ دیا ان کا کہ یہ حکم اس وقت تھا جب کہ کتوں کے بارے میں حکم ان کے قتل کرنے کا تھا، اور ان سے انتفاع جائز نہیں تھا، اور کوئی کتا پالنا جائز نہیں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان سے انتفاع حرام تھا، کتا پالنا حرام تھا، تو لا محالہ اس کی ثمن بھی حرام ہوگی۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے سے انتفاع کو مباح قرار دے دیا، ان کے ذریعے شکار وغیرہ کر کے، تو جو ان کے قتل کی نہیں تھی وہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتوں کے قتل سے منع فرما دیا، تو جو ان کی بے سے نہیں والا حکم تھا اور ان کی ثمن کھانے سے ممانعت والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس نسخ کی وجہ کیا ہے، تو علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اس کی وجہ ظاہر ہے، وہ یہ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ جب کتے پالنے سے نہیں وارد ہوئی اور ان کے قتل کرنے کا حکم وارد ہوا، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کتا پالنا حرام ہے اور اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ جس کا انتفاع حرام ہوتا ہے اس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے، جیسے خنزیر وغیرہ۔ اور پھر جب اباحت سے متعلق ارشادات وارد ہوئے اور کھیتی شکار وغیرہ کرنے میں اور یا کھیتی کی حفاظت کے لیے اس سے انتفاع مباح ہوا،
تو اور کتوں کے قتل سے نہیں وارد ہوئی، تو ہم نے یہ جان لیا کہ پہلے والے جو 2 حکم تھے جب وہ منسوخ ہو گئے تو لا محالہ اب کتے کا پالنا بھی جائز ہے اور کتے کا بیچنا بھی جائز ہے۔ اب رہا بلی کا حکم، تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب والسنور، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کی ثمن سے اور بلی کی ثمن سے منع فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابی زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ سے سوال کیا کتے کی ثمن کے بارے میں اور بلی کی ثمن کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو اکثر علماء کے نزدیک بلی کا بیچنا اور اس کی ثمن حلال ہے اور اس کا بیچنا جائز ہے۔ یہی قول امام حسن بصری کا ہے، محمد ابن سیرین کا ہے، حکم کا ہے، حماد کا ہے، مالک کا ہے، سفیان ثوری، امام اعظم اور امام شافعی، احمد و اسحاق کا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے کہ رخص فی بیعہ، نبی کریم حضرت عبداللہ ابن عباس نے بلی کی بیع کی رخصت عطا فرمائی۔ اور ایک جماعت نے بلی کی بیع کو ممنوع قرار دیا، اور یہ روایت ابو ہریرہ، طاؤس، مجاہد سے ہے، اور یہ قول جابر ابن زید کا ہے۔ اب ائمہ احناف کے نزدیک بلی کی بیع جائز ہے، تو جو حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے اور بلی کی ثمن سے منع فرمایا، اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ یہ حدیث ضعیف و مردود ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث کو محمول کیا جائے اس بلی پر جو بلی کے جنگلی ہو، کہ جب اس کی تسلیم پر قادر نہ ہو، تو لا محالہ جب تسلیم پر قادر نہیں ہے اس کی تو بیع جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب جو بیہقی نے روایت کیا کہ ابتدائے اسلام میں اس کی نجاست کا حکم تھا تو اس کی بیع کی ممانعت تھی، اور جب اس کے جھوٹے کی طہارت کا حکم ہو گیا تو اس کی ثمن حلال ہو گئی۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ نہیں، محمول تنزیہ پر، تحریم پر نہیں ہے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ سرکار نے منع فرمایا، تو بعض نے اس کے برخلاف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کی انہ اباح ثمن الحر، کہ نبی کریم نے بلی کے ثمن کو مباح قرار دیا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا کہ جب اجماع اس بات پر قائم ہو گیا کہ بلی اور کتے مباح کتے، ان میں میراث بھی جاری ہوگی، وصیت بھی جاری ہوگی، اس میں ملکیت بھی ثابت ہوگی، تو اب ان دونوں کی بیع بھی جائز ہو گئی۔ دوسرا حکم اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زنا کی اجرت، مہر البغی، جو زنا پر جو اجرت دی جائے، تب تو جب زنا حرام ہے تو لا محالہ اس کی عوض میں جو دیا جائے گا یہ بھی حرام ہوگا، اس لیے کہ یہ حرام کا عوض ہے۔ وقد حرم اللہ الزنا، اللہ رب العزت نے زنا کو حرام فرمایا ہے، اور زنا کی حرمت پر اجماع ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی کلمہ گو کا۔ تیسرا حکم
حلوان الکاہن، کاہن کاہن وہ ہے جو مستقبل کے غیب کی خبر دے، اور ایک عراف ہے، عراف وہ جو کہ مخفی چیزوں کی خبر دے۔ کاہن کی جمع کہن آتی ہے، اور کاہن کے بارے میں ابن اسیر نے کہا الکاہن الذی یتعاطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان، کہ کاہن وہ ہے جو کہ آئندہ زمانے میں ہونے والے واقعات کی خبر دے، اسرار کی معرفت کا دعویٰ کرے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اس کے جن تابع ہوتے ہیں، جو جن اس کی طرف خبریں پہنچاتے ہیں۔ تو کاہن کی اجرت بھی حرام ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کاہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا، اور جو کاہنوں کے پاس پہنچیں اور یہ سمجھیں کہ وہ غیب کے جاننے والے ہیں، تو ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتی کاہنا فقد کذب ما انزل علی محمد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کائن کے پاس ان کو غیب حقیقی، غیب ذاتی جاننے والا سمجھ کر آنا تو لا محالہ یہ کفر ہوگا۔ تو جب کائن کے پاس آنا اور کائن سے خبر معلوم کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے، تو لا محالہ کاہن جو عوض لے وہ بھی حرام ہوگا، اور اس کا کھانا یہ باطل کا کھانا ہوگا، اور اس لیے کہ کاہن ایسی بات بتاتا ہے جس میں کوئی نفع نہیں ہے۔ تو اور کاہن کو اجرت دینا گویا کہ یہ باطل اور ممنوع چیز پر اس کی معاونت کرنا ہے۔ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عون بن ابی جحیفہ قال رأیت انی اشتری حجاما رأیت ابی اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصور۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن منہال نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عون ابن ابی جحیفہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد ابو جحیفہ کو دیکھا کہ ایک پچنا لگوانے والے کو خرید رہے ہیں، پچنا لگانے والے کو خرید رہے ہیں۔ فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ اور فَكُسِرَتْ تو نبی کریم تو میرے والد نے اس کے پچنا لگانے کے جو ساز و سامان تھے ان کو توڑ دیا، تو میں نے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا خون کی قیمت، کتے کی قیمت باندی کی کمائی سے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گودنے والی
اور گدوانے والیوں پر، سود لینے والوں پر، سود دینے والوں پر لعنت کی، وَلَعْنَ الْمُصَوِّرَ اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت کی، لعنت کی۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں ہے وَثَمَنَ الْكَلْبِ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے کتے کی ثمن سے ممانعت فرمائی۔ حضرت ابو جحیفہ ان صحابہ میں ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ کے وصال کے وقت نابالغ تھے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ سے سنا اور روایت کیا۔ آپ کوفہ میں مقیم رہے، وہیں مکان بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ شعبہ مالیات کے امیر رہے۔ سن 74 ہجری میں کوفے میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پچنا لگانے والا غلام خریدا، اور غلام خریدا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمْ، محجم کی جمع ہے، فَكُسِرَتْ، اور ان کے پاس جو پچنا لگانے کا سامان تھا اسے توڑوا دیا۔ تو اب یہ عون کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے ان کا پچنا لگانے کا سامان کیوں توڑوا دیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ان کے والد ابو جحیفہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتے کی قیمت پچنا لگانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا، منع فرمایا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا غلام جو پچنا لگا رہے اس کا خریدنا جائز ہے، اور اس میں جو منع فرمایا کہ پچنا لگوانے سے منع فرمایا، پچنا لگوانے کی اجرت سے، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود پچنے لگوائے اور حجام کو اس کی اجرت عطا فرمائی۔ تو اگر یہ حرام اجرت ہوتی تو حضور پچنا لگوانے والے کو اس کی اجرت عطا نہ فرماتے۔ واشمہ، گودنے اور گدوانے والی پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور کتے کے تعلق سے آپ نے یہ پڑھ لیا کہ کتے کی بے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، البتہ پاگل کتے کی بے جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت روزہ میں اور حالت احرام میں پچنا لگوایا تھا۔ وَآتَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، اور آپ نے حجام کو اس کی اجرت عطا فرمائی تھی۔